الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء اور مہمانان مکرم، آج 15 اگست یعنی یوم آزادی جمہوری ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی اہم دن ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں ہمارے علماء، بزرگان، مجاہدین، ارباب قلم، دانشوران کی صدیوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں آزادی عطا فرمائی، اور ہندوستان والوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا موقع ملا۔ یہ دن کسی بھی ملک کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر ملک میں اس طرح کے حالات کبھی آتے ہیں کہ کچھ ظالم طاقتیں اس پر مسلط ہو جاتی ہیں، لیکن ظالم طاقتوں کو اللہ تعالیٰ بہت دیر رہنے نہیں دیتے ہیں اور اس ظالم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو جس دن اس کا خاتمہ ہوتا ہے وہی آزادی کا دن کہلاتا ہے، اور وہ خوشی کا دن ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے۔ سن 1857 میں جو جنگ لڑی گئی، جو ہتھیار کی جنگ کی آخری جنگ تھی، اس کے بعد مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور بہت بڑی جنگ نہیں لڑی جا سکی، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں۔ لیکن سب سے بڑی جو جنگ، آخری جنگ لڑی گئی سن 1857 میں، جس میں کہ ہندو اور مسلمان سب نے مل کر مشترکہ جد و جہد کے ذریعے سے وہ جنگ لڑی تھی، جس میں قریب 2 لاکھ مجاہدین نے شہادت حاصل کی، مسلمانوں نے۔ اور ان 2 لاکھ میں 50 یا 51 ہزار صرف علماء تھے۔ تو علماء اور مدارس کا کردار اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر علماء اس میں آگے نہ آتے اور مدرسے والے آگے نہ بڑھتے، یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ خود انگریزوں کا بیان ہے کہ ہم دلی کے چاندنی چوک سے جب لاہور تک کا ہم نے مین روڈ پر سفر کیا تو کوئی درخت ایسا نہیں ملا جہاں علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں بھی سب سے بڑا حصہ علماء کا اور مدرسوں کا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جو اس جہاد آزادی کی بنیاد ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد ہی تحریک آزادی شروع ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مدرسے کی پیداوار، وہ اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد کے مدرسے کے طالب علم تھے وہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ توڑوا دیے تھے، اکھڑوا دیے تھے انگریزوں نے، تاکہ کتابیں نہ لکھ سکیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے بدن پر
زہریلے تیل کی مالش کروائی گئی، گرگٹ اور چھپکلی کو عرق میں ڈال کر کے ان لوگوں نے مالش کروائی، جس کی وجہ سے پورے بدن پر سفید داغ ہو گیا اور آبلہ پڑ گیا، اور ان سب کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب ان سب بزرگوں کو صرف اسی جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے فتویٰ دیا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، پیدل سفر کیا، گھر کی خواتین نے بھی پیدل سفر کیا، دلی کو چھوڑنا پڑا۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ان بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس تحریک کی قیادت آپ ہی کے تربیت یافتہ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور حضرت مولانا اسماعیل شہید صاحب دہلوی اور بھی دوسرے بزرگوں نے کیا۔ یہ سب علماء کی جماعت ہے۔ مولانا اسماعیل شہید اور مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو گاؤں گاؤں، چپا چپا، شہر شہر، پورے ملک میں گھوم پھر کر ذہن سازی کی کہ اس ملک کو آزاد کرانا۔ یہاں انگریزوں کا منحوس قدم جو پڑا ہے، یہ ملک ترقی نہیں کر رہا، یہ ملک تنزل کی طرف جا رہا۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، ریلوے لائن بچھا دینے کا نام یا ٹیلی فون کی لائن اور ہاسپٹل قائم کر دینے کا نام ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ انسانوں کے ذہنی صلاحیتوں کو ترقی دی جائے، اور اس ملک کے وسائل آمدنی اور اس ملک کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو ترقی دی جائے۔ انگریزوں نے اس کو پامال کیا، تمام وسائل آمدنی، سونا چاندی سب لوٹ کر یہ لوگ اپنے ملکوں میں منتقل کرتے رہے۔ یہاں جو لوگ رہنے والے تھے، ان کے دین اور ایمان کا سودا کیا۔ مغلیہ عہد میں ان لوگوں کو اس ملک میں صرف بزنس کرنے کی اجازت دی گئی تھی، یہ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اسی نام پر ان کو اجازت دی گئی تھی، مگر یہ ایسے تاجر نکلے، ایسے بزنس مین نکلے کہ انہوں نے اس ملک کا سودا کر لیا، پورے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ آپ کو گھر میں آنے کی جگہ دی، آپ نے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور اعلان کر دیا کہ پالم سے لے کر دلی تک ہی ان کی حکومت ہے، باقی سارا ملک ہمارا۔ کیسی غداری ہے یہ؟ مسلمانوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے اپنی تاریخ میں، انگریزوں نے کیا ہے کہ جہاں ان کو جگہ ملی وہیں قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ۔ اگر یہ لوگ اس ملک میں آئے تھے، اس ملک کے مخلص ہوتے، تو یہاں کے وسائل آمدنی کو اپنے یہاں منتقل نہ کرتے اور اپنی فوج یہاں پر نہ بناتے خاموشی کے ساتھ، اور یہاں کے مسلمانوں یا یہاں کے ہندوؤں کے دین اور دھرم سے کھلواڑ نہ کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، پورے ملک کا ماحول خراب کر دیا۔ آج وہاں مناظرہ ہو رہا، آج وہاں مناظرہ ہے، آج وہاں جنگ ہو گئی، آج وہاں اختلاف ہو گیا۔ مسلمانوں کی یہاں 800-900 سال کی تاریخ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اور نہ کبھی مسلمانوں نے اس ملک کے شہریوں کو، اس ملک کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بنایا۔ ہمیشہ ہر انسان کی فکر کی اور دین کی اور دھرم کی اور پرسنل ذاتی آرا کی آزادی کا خیال رکھا ہے ان لوگوں نے۔ بابر نے اپنے بیٹے کو وصیت کی مرنے کے وقت میں کہ بیٹے، یہ ملک پھولوں کا گلدستہ ہے، اس گلدستے میں کئی رنگ کے پھول ہیں، ہر رنگ سے ہمارے ملک کی زینت ہے، ہمارے ملک کی ترقی ہے، اس لیے ان تمام رنگوں کو، ان تمام پھولوں کو مرجھانے نہ دینا۔ کسی ایک دھرم، کسی ایک نسل، کسی ایک قوم
کی طرف مائل ہو کر دوسرے پر ظلم نہ کرنا، سب کا دل جیتنا۔ دلوں کو جیتنے کا نام ہی ہے فتح عالم۔ جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں چند دنوں کرتے ہیں، جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں ہمیشہ ہمیش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا، آپس میں لڑاتے نہیں تھے، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا سامنے حل کرتے تھے۔ بہت ساری شکایتیں پہنچتی تھیں ان بادشاہوں کے پاس، لڑاتے نہیں تھے۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ہر مسئلے کو، جو ایک فرد اور دوسرے فرد کا مسئلہ ہوتا تھا، اس کو ہندو مسلمان بنا دیا اور لڑانا شروع کیا، آپس میں جنگیں شروع ہوئی، ہر جگہ نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں کہ یہ تو آپ کی چیز ہے، یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، یہ آپ کی چیز ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا۔ بابری مسجد اسی طرح کا مسئلہ ہے، صدیوں سے وہ مسجد تھی، انہی لوگوں نے اس فتنے کو پیدا کیا کہ بابری مسجد، یہاں پر تو رام کا مندر ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، بعد میں ثابت بھی ہوا، لیکن جاہل قوم کو سمجھانا مشکل ہے، لڑنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، بس لڑ گئے دونوں۔ نقصان کسی کا نہیں ہوا، اس ملک کا نقصان ہوا۔ اسی لیے گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دونوں میری آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، اور صحیح کہتے تھے وہ۔ اور صرف ہندو اور مسلمان نہیں، اس ملک میں رہنے والے جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں یا اکثریتیں ہیں، وہ سب کی سب اپنی جگہ پر ایک ایک آنکھ ہے۔ یہ ملک کئی آنکھوں سے، کئی دماغوں سے مل کر بنا ہے۔ اگر کسی ایک پہیے کو بھی اگر پنکچر کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، کسی آنکھ کو بھی پھوڑ دیا جائے گا، وہ جسم صحیح سالم نہیں رہ سکتا۔ اگر دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ توڑ دیا جائے، وہ انسان صحیح سالم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ ملک جس کو ہمارے بزرگوں نے، جس میں ہمارے سب سے زیادہ بڑا حصہ ہمارے مسلم بادشاہوں کا ہے، مسلم بادشاہوں کا، ان لوگوں نے اس ملک کو بنایا ہے۔ انہوں نے یہاں پر وہ ماحول بنایا جو ہندوستان کی تہذیب کی پہچان ہے، جس کو ان لوگوں نے بعد میں گنگا جمنی تہذیب کا نام دیا۔ مگر مسلمانوں نے اس ملک کو محبت کا پیغام دیا تھا اس ملک کے ذریعے سے، اور ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام تھا، یہ ملک سب کا ہے، یہاں پر کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ ملک کی، یہ صدیوں کی وراثت ہے جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے چلتی چلی آ رہی تھی۔ بیچ میں انگریزوں نے آپس میں دراڑ پیدا کیا، اور جتنے بھی فسادات ہوئے انگریزوں کے بعد، آنے کے بعد اور انگریزوں کے جانے کے بعد، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ یہ انگریز ایسی فتنہ پرور قوم ثابت ہوئی تاریخ میں کہ جہاں بھی گئے وہاں اپنی ایک تاریخ رقم کر آئے اور آپس میں لڑا دیا لوگوں کو۔ کہیں فلسطین کا مسئلہ، کہیں کشمیر کا مسئلہ، کہیں کسی مسجد کا مسئلہ، کہیں کسی کا مسئلہ۔ جب لوگ سکون سے نہیں رہیں گے، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ مگر ان کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہاں کے لوگ ترقی کریں نہ کریں، ہم ترقی کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک، ہم جہاں کے رہنے والے، وہاں ہماری دولت پہنچنی چاہیے۔ یہاں کی ساری چیزیں وہاں پہنچتی چلی گئی۔ تو یہ تہذیب، مشترکہ تہذیب، متحدہ تہذیب جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے یہاں پہنچی تھی، جس میں ہر انسان کو آزادی تھی، مسلمان پورا مسلمان تھا، کوئی روح رعایت نہیں، اس کے تمام چیزوں کی رعایت کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے بھی ان تمام مذہبی، تعلیمی، انسانی حقوق کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو یہ بہترین سرمایہ ہمارا تھا۔ بیچ میں انگریز آئے، انہوں نے 200 سال قریب حکومت کی اور اس ملک پر ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر مسلمانوں نے ہی مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ بعد میں سن 1857 کے بعد ہندوؤں کو بھی ساتھ لیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ مل کر کے کچھ حربی جنگ ہوئی، کچھ آئینی جنگ ہوئی، پھر بات چیت کی جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ احتجاج، ہڑتال، شاعری کے ذریعے تو قلم کے ذریعے، مختلف تقاریر کے ذریعے، تجاویز کے ذریعے
کانفرنسوں کے ذریعے، سیمیناروں کے ذریعے مختلف محاذوں پر جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے سن 1947 میں ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ تو اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا، مسلمانوں میں بھی سب سے بڑا حصہ مدرسوں کا ہے۔ جب یہ مدرسے اس زمانے میں تھے تو آزادی کا گہوارہ تھے، لیکن آج آپ ان مدرسوں کو نشانہ بنائیں گے، یقیناً ہمیں تکلیف ہوگی کہ جن لوگوں نے ساری محنت کی انہی کو بدنام کیا جائے۔ یہ تاریخ لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے، تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ وہ ننگی تلوار ہے جو آج آپ طاقت کے ذریعے سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ مٹا سکتے ہیں، لیکن آپ بالکلیہ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ پھر کل وہ آ جائے گی تاریخ زندہ ہو کر۔ کبھی تاریخ کو کسی نے مٹایا نہیں ہے، نہ کوئی مٹا سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے حقوق کے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے ہم حکومت سے اور برادران وطن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ ساری جنگ لڑی اور ہم نے جو خواب دیکھا، جو تیاریاں کی اور اپنی انرجی صرف کی، اپنی طاقتیں خرچ کی، ہمیں بھی ہمارا حق برابر ملنا چاہیے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہمیشہ پارلیمنٹ میں کئی بار تقریر کی انہوں نے، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ اس ملک پر، اس ملک کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک ذرے پر جتنا حق مہاتما گاندھی کا ہے اتنا ہی حق حفظ الرحمان کا بھی، جتنا حق جواہر لال نہرو کا ہے اتنا ہی حق مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی، اس لیے کہ سب کا خون بہا ہے اور یہاں کے ذروں میں، یہاں کی زمین میں سب کا خون پیوست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے خیر سگالی کا دن بناوے اور مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، یہاں کے تمام شہریوں کے لیے تحفظ کا دن بناوے، اور اپنے ان تمام مجاہدین شہداء کے لیے بھی ہم دعا کریں، اپنی دعا میں ان کو ایصال ثواب کریں، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جنہوں نے خون بہایا مگر ان کو صلہ نہیں ملا، اللہ کے ہاں صلہ مل رہا ہوگا۔ دنیا میں انہوں نے آزادی کا دن نہیں دیکھا، آزادی کی صبح ان کی زندگی میں طلوع نہیں ہوئی اور آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے اپنا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے۔ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرنا ہے، اور کسی بھی ظالم حکومت سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو کہ ملک کی آزادی کے دستور کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ ملک کا دستور جو سارے لوگوں کی محنت سے اور کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ دستور تیار ہوا ہے، اس دستور کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس دستور کی حفاظت میں ہی یہاں کے شہریوں کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔